بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرۃ۔ پارہ 22 سورہ سبا، رکوع 2، آیات نمبر 18-19۔ آیات مذکورہ میں اہل سبا پر اللہ کی طرف سے ایک اور نعمت کا ذکر ہے، اور پھر اہل سبا کے ناشکری کا تذکرہ ہے کہ اہل سبا نے ناشکری کی شدت کی تمنا کی۔ القری التی بارکنا فیہا سے مراد بظاہر ملک شام کی دیہات ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے نزول رحمت کا ذکر متعدد آیاتوں میں ملک شام ہی کے حوالے سے نازل ہے، اور آیات کا مطلب یہ ہے کہ جن بستیوں کو اللہ تعالی نے صاحب برکت بنایا تھا، لوگ تجارت کی غرض سے سفر کرتے تھے، عام حالات میں شہر مآرب سے ملک شام کا فاصلہ کافی لمبا تھا، راستے بھی ہموار نہیں تھے۔ اللہ تعالی نے قوم سبا پر یہ انعام فرمایا کہ ان کے شہر مآرب سے لے کر ملک شام تک توڑے فاصلے پر بستیاں بنا دی، اور یہ بستیاں برلب سڑک کے کنارے واقع تھی، اس لیے قرى ظاہراً فرمایا۔ اور ان مسلسل بستیوں کا فائدہ یہ تھا کہ مسافروں کے لیے سہولت تھی، آسانی تھی، کسی بھی بستی میں کھانا میسر ہوتا تھا، آرام کی جگہ میسر تھی، اور قدرنا فیہا السیر مطلب یہ ہے کہ بستیاں ایسے متوازن تھی، مساوی فاصلوں پر بنائی گئی تھی کہ ایک مقررہ وقت کے اندر ایک بستی سے دوسرے بستی تک پہنچنا آسان تھا۔ اور پھر فرمایا کہ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، یہ ایک تیسری نعمت ہے جو قوم سبا پر ہوئی کہ سب راستے دن کو رات کو محفوظ ہوتے تھے، مامون ہوتے تھے، کسی چور ڈاکو کا وہاں پر گزر نہیں ہوتا تھا۔ ہر مسافر ہر وقت بڑی آسانی سے بے خوف و خطر سے سفر کرتے تھے، لیکن اس قوم نے کہا، قوم سبا نے کہا، ربنا باعد بین اسفارنا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، خود دعا مانگی کہ یا رب العالمین باعد ہمارے بیننا و بین اسفارنا، ہمارے اور ہمارے سفروں میں دوری پیدا فرما دے، قریب کی بستیاں نہ ہو، جنگل ہو، بیابان ہو۔ گویا کہ یہ لوگ بھی بنی اسرائیل کی نقش قدم پر چل پڑے کہ من اور سلوہ کے مقابلے میں سبزیاں، ترکاریاں مانگنا شروع کر دی۔ ناشکری، بدعمالی، اللہ کے احکامات سے روگردانی اور اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، تمزیق مشتق، مزقناہم مشتق ہے تمزیق، مزق جس کا معنی ہے ٹکڑے کرنا، پارا کر دینا۔ مطلب یہ ہے کہ شہر مآرب وہ جو بلدتن طیبتن تھی، اور اللہ رب غفور تھے،
یہ سب منتشر ہو گئے، ہلاک ہو گئے، کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ضرب المثل بن گیا کہ تفرقو آبادی سبا ایک مثال بن گیا۔ قبیلہ ازد عمان میں آباد، غسان بسرا شام میں چلے گئے، اوس خزرج بنو عثمان یثرب ذاتی نخل کی طرف نکل پڑے، بطن مرہ کے مقام پر بنو عثمان بھی کچھ رہ گئے۔ بنو عثمان کا لقب بنو خزاعہ ہے۔ وعلی کل حال پوری قوم مزقناہم کل ممزق، پارا پارا ہو گئے، تتر بتر ہو گئے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یعنی قوم سبا کے عروج و زوال میں بڑی عبرت ہے، موعظت ہے اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، مصیبت میں صبر کرنا چاہیے۔ اور حدیث کے مطابق مومن ہر حال میں عجیب ہے، خوش ہے، نعمت میں اللہ کا شکر اور تکلیف کے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرے۔ اور یہی مومن کی شان ہے کہ ہر مومن صابر ہوتا ہے، شاکر رہتا ہے۔ اور فرمایا وجعلنا، اور ہم نے بنا دی بینہم ان کے درمیان، وبین القری التی، اور درمیان ان بستیوں کے، بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، قرن ظاہرتاً کچھ بستیاں ظاہری راستے پر، وقدرنا اور منزلیں مقرر کر دی ہم نے فیہا اس میں، السیرہ چلنے کی، سیرو کے چلو فیہا اس میں، ان میں، لیالی راتوں کو، و ایامن اور دنوں کو، آمینین امن سے، امن بہت بڑی نعمت ہے۔ فقالو پس وہ کہنے لگے ربنا اے ہمارے پروردگار، باعد دوری پیدا کر دے، بین اسفارنا ہمارے سفروں کے درمیان، وظلموا انفسہم اور انہوں نے ظلم کیا اپنے جانوں پر، فجعلناہم احادیثا تو بنایا ہم نے ان کو افسانے، ومزقناہم اور ہم نے توڑ دیا ان کو، کل ممزق ریزہ ریزہ کر کے، ان فی ذالک بے شک اس میں